جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کو سمجھتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس دور میں یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم باقی کام اپنے چھوڑ کر، آپ بچے اسپیشلی، تو قرآن پاک کو سیکھنے کا شوق ہے آپ کو. ہوا کا مطلب وہ، انگلش میں ہی کے میننگ ہوتے ہیں اللہ زی، وہ جو ہوا وہ اوپر والی پڑھنے. 6 جی ہوا وہ اللہ زی، وہ جو یصورکم، تصویر بناتا ہے تمہاری، شیپس یو، وہ جو صورت بناتا ہے تمہاری، فی میں، فی الارحامی میں، رحموں میں، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں. یہ رحم کی جمع ہے، پلورل ہے اس کا ارحام. کیفا، جیسے، جس طرح. یشاء، وہ چاہتا ہے. وہ اللہ جو تمہاری صورت بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسے وہ چاہتا ہے. لا، نہیں، الہ، کوئی معبود، کوئی خدا، کوئی گاڈ، الا، ایکسیپٹ، مگر، ہوا وہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. عزیز، وہ غالب ہے، زبردست ہے، آل مائٹی ہے، پاورفل ہے. حکیم، آل وائس ہے، دانا ہے، حکمت والا ہے. اور اس حکمت کے تحت ہی اس نے ساری کائنات بنائی ہے. تو اس آیت میں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس میں بھی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح پروسیس سے گزر کر تمام انسان پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پروسیس کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا. تو وہ کس طرح خدا ہو سکتے ہیں؟ اور پھر دوسری جگہ پر قرآن پاک سر میں جی کہا کہ مائک تھوڑا سا قریب کر لیں. اچھا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی انسانوں کی طرح پیدا ہوئے، اور حضرت مریم علیہ السلام اور جس طرح اللہ چاہتا ہے. اور اس سے مراد مفسر یہ بھی لیتے ہیں کہ جیسی صورت، مذکر ہونا یا مؤنث ہونا، جس طرح کا بنانا، کسی انسان کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی صورت کو یا اپنے جنس کو یا اپنا جو بھی ہونا ہے وہ پیدا کر سکے. لیکن یہ صرف اور صرف اس اللہ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں ریوائز کرتا ہوں اسے. ہوا وہ اللہ زی، وہ جو یصور، وہ صورت بناتا ہے، کم تمہاری، فی میں، فی الارحامی میں، رحموں میں، ماں کے پیٹ میں. کیفا، جیسے، یشاء، ہی ولز، وہ چاہتا ہے. لا، نہیں، الہ، کوئی خدا، کوئی گاڈ، الا، مگر، ہوا وہ. تو تمام قسم کے خداؤں کی نفی کی گئی ہے، وہی اکیلا ہے. عزیز، وہ غالب ہے، زبردست ہے. حکیم، حکمت والا ہے، دانا ہے. جی پڑھنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن جی الرحیم. شاباش. ہوا وہ الذی، وہ جو یصور، وہ صورت بناتا ہے، کم، تمہاری، فی میں، الارحامی، رحموں میں، کیفا، جیسے یا جس طرح، یشاء، وہ چاہے. لا، نہیں، الہ، کوئی خدا، کوئی معبود، الا، مگر، ہوا وہ، العزیز، زبردست، الحکیم، حکمت والا ہے. جزاک اللہ. هو الذی، وہ جو، ہوا وہ اللہ زی، وہ جو، انزلہ، نازل کی اس نے، ریویل کی، علیہ کا، علیہ کا مطلب اوپر اور کاف آپ کے، علیہ کا اوپر آپ کے،
کتابہ کتاب یعنی قرآن پاک، من سے فرام ہو اس سے، آیات آیات ہیں، محکمات محکم، محکم آیت کا مطلب ہوتا ہے، یہ تھوڑی سمجھنے والی، کلیئر، ایبسلوٹلی کلیئر، جس کا مطلب جو ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے. جیسے قل هو اللہ احد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے. اس طرح لیسا کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں. اگر ہم مثال دینا چاہیں کسی کو کہ اللہ کس طرح کا ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی مانند ہے ہی کوئی چیز نہیں، آپ ایگزامپل دے ہی نہیں سکتے. اور اس طرح الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، مالک ہے وہ قیامت کے دن کا. اور اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے. تو یہ آیتیں ہیں محکمات، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اور ان کا ایک ہی میننگ تمام قائم کرتے ہیں، ایک مطلب ایک ہی مفہوم جتنا بھی کریں گے. اور ہننا، وہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ہما آیات کیونکہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کے لیے ہننا آیا ہے. ہننا وہ امو اصل ہے، فاؤنڈیشن ہے، بیس ہیں، کتاب کتاب کی. اس میں محکم آیات ہیں جو بالکل کلیئر ہیں، ان کا جو مطلب ہے ہر ایک کے لیے کلیئر ہوتا ہے. وہ جو ہیں وہ بیس ہیں، اصل ہیں کتاب کی، قرآن پاک کی. واؤکرا، اور دوسری اور ادر، اس میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں متشابہات جو کہ متشابہ ہیں. تو متشابہ آیت وہ ہوتی، متشابہ یہ جو ورڈ ہے نا یہ شبہ سے نکلا ہے. شبہ یعنی ملتا جلتا ہونا. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو آدمی گائے ذبح کی، سورہ بقرہ پیچھے پڑا تو انہوں نے کہا کہ اس گائے میں ہمیں شبہ ہو گیا، ان البقرہ تشابہ. تو اس جو گائے ہے نا اس میں ہمیں شبہ ہو گیا، تو ہمیں بتائیں کہ وہ کس طرح کی گائے ہے، اس کی کوالٹیز بتائیں تاکہ ہم اس اسپیسیفک گائے کو ہی ذبح کریں، کسی اور کو ذبح نہ کریں. جب بنی اسرائیل میں ایک آدمی مر گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو پھر وہ نبی کے پاس آئے، وقت کے نبی کے پاس. ان سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح قاتل ڈھونڈے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح اللہ کہتا ہے کہ ایک گائے ذبح کریں تو اس کے گوشت کا ٹکڑا اس میت کو لگائیں تو وہ خود بول کے بتائے گا اپنا قاتل. تو پھر وہ کیونکہ نبی کا حکم نہیں ماننا چاہتے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں شبہ ہو گیا، ہم شک میں پڑ گئے ہیں. تو یہ جو نا اس میں کچھ آیتیں متشابہات ملتی جلتی، یعنی کہ ان کے میننگ محکمات کے ساتھ دوسری آیتوں کے ساتھ ملتے جلتے. یہ کلام ہوتا ہے نا، جس طرح شاعر ہوتے ہیں وہ چاند کو یا دوسری چیزوں کو تشبیہ دیتے ہیں، یہ کلام کی اعلیٰ معیار ہونے کی علامت ہے. کوئی بھی کلام ہوتا ہے اس میں آسان چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس میں کمپلیکس بھی ہوتی ہیں، اس میں اور اس سے زیادہ بھی کمپلیکس ہوتی ہیں. یہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز اللہ نے رکھ دی ہے جو سمجھ نہیں آنے والی، بلکہ یہ ان چیزوں کی طرف ہے کہ یہ ملتی جلتی ہیں. تو متشابہ آیت ہوتی ہے، اس میں ایک سے زیادہ میننگ قائم کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل واسع کرسی السماوات والارض، کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی. تو کرسی سے مراد کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ہے، کچھ اس کی تعویل کریں گے کہ وہ اللہ کا تخت ہے، اور کچھ اسے مراد کچھ اور لیں گے. تو 2 3 4 اسے مفہوم قائم کیے جا سکتے ہیں. تو اس طرح جو عیسائی ہیں وہ کلمت اللہ اور روح منہ سے مراد لیتے ہیں کہ وہ اس طرف مولڈ کرنے کی ان آیتوں کو کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. کلمت اللہ اور روح منہ قرآن پاک میں الفاظ ہے، حالانکہ دوسری جگہ پر واضح الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں، خدا نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 59 میں فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. جس طرح وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو جو فرقہ ورانہ یا دوسرے مذہب کے لوگ ہیں
وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے تو وہ آیت کو اپنی رنگ میں وہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں جو اصول ہے محکم اور متشابہ آیات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ آپ نے محکم آیات کی روشنی میں متشابہ کو سمجھنا ہے۔ اگر متشابہ کی روشنی میں محکم کو سمجھیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے، بہت سی باتیں پیدا ہوگی، اور اصول یہ ہے کہ آپ نے محکم جو ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہے، ماں ہے، کتاب کی بیس ہے، تو ان کی روشنی میں آپ نے جو ایسی آیات ہے جن کے ایک سے زیادہ مفہوم قائم ہو رہے ہیں تو ان کو سمجھنا ہے۔ جیسے یہ حروف مقطعات ہے تو ان کے بارے میں یہ بھی متشابہات میں، کیونکہ ان کے مختلف اسکالر مختلف میننگ قائم کرتے ہیں، حتمی معنی اس کا خدا کو ہی علم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور قرآن پاک میں ایک دفعہ ایک جگہ پر ذکر ہے کہ یہ اس کتاب کی تمام ہی جو آیات ہیں محکم ہیں، پھر ایک دوسری جگہ کے متشابہ ہیں، یعنی کہ جو ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا پس وہ جو اللہ زینہ، وہ جو فَأَمَّا پس جو اللہ زینہ، وہ جو اس کے الفاظ میننگ ایک جیسے ہی سملر ہے آلموسٹ۔ فا پس اما جو اللہ زینہ، وہ جو فی میں قلوبہم دلوں ان کے، قلب کی جمع ہے قلوب، دلوں ان کے میں، ان دیر ہارٹس، زیگن پربسٹی یعنی کج روی ہے، ٹیڑھ، ان کے جو دل ہیں ان میں ٹیڑھ ہے، وہ اسلام کے خلاف بغض رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض رکھتے ہیں، اس قرآن پاک کے خلاف بغض رکھتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما جو تشابہ جو اس میں متشابہات ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلمۃ اللہ روح منہ، تو محکم کو چھوڑ کر پھر وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے اپنے بات کو سچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منہ سے منہ ابتغائی سے چاہنے کے لیے، فتنہ فساد ڈسکارڈ، وابتغاء اور چاہنے کے لیے، تاویل ہی مطلب اس کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا پلان بھی اس میں واضح کیا کہ جو غیر مسلم ہیں یا جو فرقہ وارانہ ویسے، اور قرآن پاک کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق قرآن پاک میں جھگڑنا کفر ہے، تو اس میں جھگڑنے سے، بحث کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو جو حصہ آپ کو سمجھ نہیں آتا اس پر جوں کا توں ایمان رکھیں، جو متشابہ ہے، جس طرح حروف مقطعات ہیں، دوسری جگہ پر آیات ہیں، تو اس پر ایمان رکھیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، حق ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور جو حصہ محکم ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ اچھا، یہ میں اتنا روائز کرتا ہوں، آیت تھوڑی سی لمبی ہے، باقی پھر اگلا پھر پڑھ لیں گے۔ هو الذی، وہ جو، ہوا وہ، الذی وہ جو، انزلہ نازل کی، علیکا اوپر آپ کے، اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کتاب من سے ہو اس میں، یعنی اس کتاب میں، آیات ہیں، محکمات محکم واضح، جن کا ایک ہی مطلب اور ایک ہی مفہوم معنی ہوتا ہے۔ ہننا وہ، اصل ہے، الکتاب وہ کتاب کی اصل ہیں، قرآن پاک کی اصل وہ ہیں، بنیاد وہ ہیں۔ واخر اور دوسری، ادر متشابہات ہیں۔ فاما پس جو، یا جس کے، اللہ زینہ وہ جو، فی میں قلوبہم دلوں ان کے میں، زیغن ٹیڑھ ہے، کج روی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون پس وہ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ما جو تشابہ متشابہات ہیں، منہ اس سے، اس کتاب میں جو متشابہ آیت ہیں ان کی واضح کو چھوڑ دیتے ہیں،
اور متشابہ کو لے کر طویلیں اور ان کا اپنی مرضی سے مفہوم بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کا آبجیکٹیو بھی ان کا بتا دیا ان لوگوں کا، ابتغاء چاہنے کے لیے، فتنہ فساد، وابتغاء اور چاہنے کے لیے، تعویل ہی مطلب ان کا اپنی مرضی کے مطابق۔ وما سوری یہ تھوڑا سا مشکل ہے، پڑھیں گے؟ والذی وہ جو انزلہ نازل کیا علیکا آپ پر الکتاب کتاب، منہو من سے، ہو اس میں سے، آیاتن آیات، محکماتن محکم آیات، ہننا وہ، ام الکتاب اصل کتاب، وا اور، اخارو اور دوسری، متشابہاتن متشابہ ہیں، فا پس، فاما پس جو، الذین وہ جو، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، زیغن بغض، بغض ٹیڑھا پن، ٹے- کج روی، ٹے- ٹیر، فا پس، یتابعون پس پیروی کریں، وہ پیروی کریں، ما جو، تشابہ وہ پیروی کرتے جو ہیں، متشابہ ہے، ہاں وہ پیروی وہ کرتے ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہیں جو متشابہات ہیں۔ جو متشابہ ہیں، منہو اس میں سے، ابتغاء چاہنے کے لیے، الفتاناتی فتنے فساد، اور اور ابتغاء چاہنے کے لیے، ابتغاء تاویلیہ سر اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا، اس کی انٹرپریٹیشن، مطلب اس کا ہاں جی، کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق پھر ان کی انٹرپریشن کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دہشت گردی جو ہے اس کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایسے حکم ہے، تو وہ واضح جو آیتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو جہاد کے متعلق خاص موقع پر اس میں سے، تو وہ جو نان مسلم ہے وہ اس قرآن پاک کی طرف آتا ہی ٹیڑھے دل کے ساتھ ہے، وہ اوپن ہارٹ کے ساتھ اس کی طرف آتا ہی نہیں، تو پھر وہ اپنے اس ٹیڑھے پن میں اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور گمراہی میں لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے بارے میں بولنا شروع ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کو پھر وہ اللہ کی گرفت میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کا دل اسلام کے لیے کھلا ہے اللہ کے لیے، تو وہ مطلب گمراہ ہوتا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ آتے ہی اس میں ایسی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے، اور آج بھی باہر کی یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں تو بڑے بڑے اسلامک اسٹڈیز کے، عربی کے ڈپارٹمنٹ قائم ہیں، مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کے، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں خامیاں اور دوسری چیزیں ڈھونڈیں، اور ان کی بک سے اور ان دوسری جس سے فتنہ اور فساد برپا ہو، تو ایسی چیزیں ڈھونڈیں۔ وما یعلم اور نہیں، وا اور ما نہیں، یعلم جانتا، تاویلہ مطلب اس کا، الا مگر اللہ اللہ، اور نہیں جانتا تاویلہ مطلب اس کا، الا مگر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بنایا اور اس قرآن پاک کو بھی، تو اللہ تو ڈیفینیٹلی جانتا ہے۔ والراسخون اور پختہ، راسی کہتے ہیں پختہ، یعنی کہ میچور اسکالر ہے، فی العلم میں، علم میں، اور پختہ جو اسکالر ہیں، جو علماء ہیں، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی ساتھ اس کے، یعنی کہ جو علم میں پختہ لوگ ہیں، ایک تو وہ ان کی طویل ڈیفینیٹلی وہ محکم کی صورت میں متشابہ کو سمجھیں گے تو وہ بہتر میننگ کی طرف جائیں گے، اور فار ایگزامپل اگر نہیں بھی سمجھ آتی، جس طرح حروف مقطعات ہیں، تو وہ کہیں گے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، برحق ہے۔ کلن ہر کوئی، من سے ان دی پاس، ربنا ہمارے رب سے ہے، وہ جو راسخون پختہ علماء لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اور اس میں سے ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے،
گائیڈنس لیتے اسے، الا ایکسیپٹ مگر، اولو الالباب، اولو کا مطلب ہوتا ہے والے یا صاحب یا پیپل، الباب آف انڈرسٹینڈنگ، صاحب عقل لوگ، تو یہ لب ان کی جمع ہے، تو لب کا مطلب ہوتا ہے عقل جس پر کوئی کسی کی جانبداری نہ ہو، جس پر بدعت اور شرک اور دوسری چیزیں نہ ہوں، اور وہ صاف عقل ہو، اچھی عقل ہو، تو پھر ایسی عقل والے لوگ. اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں، تو جو سمجھتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، اس نصیحت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو عقل والے لوگ ہیں، جو جن کی عقل پختہ ہے، اوریجنل عقل ہے جن کی، تو وہ لوگ ایسے اس سے جو ہے وہ نصیحت بھی پکڑتے ہیں اور اس سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں. اچھا جی، میں اسے ریوائز کرتا ہوں. وما اور نہیں، یعلم وہ جانتا، طویلہ طویل اس کی، الا مگر، اللہ نہیں اس کی طویل جانتا مگر اللہ اس کا مطلب جانتا اللہ کے سوا نہیں. والراسخون اور پختہ لوگ، پختہ علماء، فی میں علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی ساتھ اس کے، کلن ایوری تھنگ، من سے، ان دی پاس، ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے اس سے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے لوگ. جی وا اور ما نہیں، یعلم جانتا، تأویلہ تعویل اس کی، الا مگر اللہ والراسخون اور راسخون پختہ اسکالرز ماہر یا پختہ، ہاں اسکالر، ہاں جی. ماہر فی میں علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، کلن سارا، من سے، ان دی جو پاس ہے، ربنا ہمارے رب کے پاس، وا اور ما جو ما نہیں، یذکروا تقویت دیتے، الا مگر، اولو الالباب. سر اولو الالباب کا نہیں کیا؟ نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. اولو الالباب کا مطلب ہے صاحب عقل، عقل والے لوگ. عقل وان. ہاں جی، اللہ سے پہلے اگر ماں آ جائے نا تو ماں کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں ہم نے اصول یہ اپنانا ہے کہ ایک تو ہے قرآن پاک جو واضح آیت ہے نا محکم، ان کو فالو کرنا ہے، اور جو متشابہات ہیں ظاہر ہے وہ ملتی جلتی آیات ہیں ان محکم کے ساتھ، لیکن ان کے دو تین مفہوم ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل قرآن پاک کی قل هو اللہ احد آیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اگر کسی دوسری جگہ پر کوئی اور مطلب شامل ہو رہا ہو ساتھ، تو ہمیں پتہ ہے کہ محکم آیت ہے اور کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہم نے محکم کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے، نہ کہ متشابہ کی روشنی میں محکم کو سمجھنا ہے. جب اس کی روشنی میں محکم کو سمجھیں گے تو فرقے بھی پیدا ہوں گے اور مختلف ریلیجن کے لوگ بھی کریں گے، تو محکم کو سمجھیں گے. تو یہ ہم نے اصول، اور جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس وقتی لحاظ سے، یا ہماری انڈرسٹینڈنگ میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ایسے ہے، یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، تو ہم نے اس پر ایمان آنا ہے کہ ہماری عقل ابھی پختہ نہیں ہے اس کو سمجھنے کے قابل، اور یہ آیت بالکل ٹھیک ہے، یہ کریکٹ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ ہمارے قرآن پاک کی آیتوں کے متعلق ہمارے بیسک بلیف اس طرح کے ہونے چاہیے. ربنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھائی. ربنا رب، اے رب ہمارے، لا نہ، تزغ پھر، قلوبنا دل ہمارے، بعد از جب، ہدیتنا ہدایت دی تو نے ہمیں، وہب لنا اور عطا کیا ہمارے لیے، اور عطا فرمائی ہمیں، عنایت فرمائی ہمیں، من سے، من لدن کا
لدن کا مطلب ہے اپنے پاس سے، رحمت رحمت انا کا بے شک تو آپ، انتا آپ، وہاب عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، عنایت فرمانے والے ہیں۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل ہمارے دلوں میں یا کچھ اس طرح ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں، اے رب ہمارے، لا نہ تزغ تو پھیر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد از جب ہدیتنا تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا اور عطا کر، لنا کے لیے ہمارے، ہمیں عطا کر، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمت رحم اللہ کا رحم جس کے تحت اللہ تعالیٰ ہمیں ماں کے پیٹ میں پالتے ہیں اور دنیا میں پالتے ہیں، ہمارے اوپر بڑی بلیسنگ عنایات فرماتے ہیں۔ انا کا بے شک آپ، انتا آپ، وہاب عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، بیسٹو کرنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی مانگتے تھے کثرت سے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، کہ ثبت جماعت قلبی میرے دل کو، علی دینک اپنے دین کے اوپر، یعنی اس قرآن پاک کے اوپر، اس حدیث کے اوپر، اس ٹریڈیشن کے اوپر، اس اسلام کے اوپر میرے دل کو جما دے، یا مقلب القلوب بھی ثبت قلبی علی دینک، ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے یہ۔ اچھا یہ پڑھیں گے، ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں، تزغ تو پھیر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس جب ہدیتانا ہدایت دی ہمیں، وا اور ہب عطا کر، لنا ہمارے لیے، من سے، لدن اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک آپ، انتا بے شک آپ، الوہاب عطا فرمانے والے ہیں یا دینے والے ہیں۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ ہماری دو ورڈ ربنا اے رب ہمارے، انا کا بے شک آپ، جمع کرنے والے ہیں، ناس لوگوں کو، لی یومین اس دن، لی کا مطلب کے لیے، یوم دن اس دن کے لیے، لا نہیں، ریبا کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، فی ہی اس میں، یعنی روز قیامت کا دن، قیامت آ کر رہنی، ہر ایک نے اپنے مال دیکھنے ہیں اس دن۔ انا بے شک اللہ لا نہیں، یخلف وہ خلاف کرتا، میعاد اپنے پرامس کے، اپنے وعدے کے، تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ربنا اے رب ہمارے، انا کا بے شک آپ، جمع کرنے والے ہیں، ناسی لوگوں کو، لیومن اس دن کے لیے، لا نہیں ریبا شک اس میں، فی ہی میں، لا نہیں ریبا شک، فی میں ہی اس میں، انا بے شک اللہ لا نہیں، یخلف وہ خلاف کرتا، میعاد اپنے وعدے کے۔ تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قیامت کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہ یہاں پر انجوائے کرے، کوئی آخرت کس نے دیکھی ہے۔ تو اگر اس طرح ہر کوئی سوچنا شروع ہو جائے تو پھر یہ دنیا کا نظام بھی نہیں چل سکتا، اور قتل و غارت اور فتنہ فساد شروع ہو جائے گا۔ آج بھی امریکن اور دوسرے کنٹریز جو غریب ممالک پر کچھ ڈرتے ہیں تو ان میں بھی ریلیجن ہے، اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ کل خدا کو بھی ہم نے جواب دینا ہے، تو ریلیجن کے بغیر یہ دنیا بھی نہیں چل سکتی۔ جی پڑھیں۔ ربنا ہمارے رب، انا بے شک کا آپ، جمع کرنے والے ہیں، الناسی لوگوں کو، لیومن اس دن، لیوم لا ریبا اس دن جس میں کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، انا بے شک اللہ لا نہیں، یخلف خلافی کرتا، المیعاد اپنے وعدے، اپنے عہد کی وعدے کی۔ ہاں جی، اپنے نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ انا بے شک، یہ لاسٹ ورڈ ہے، انا بے شک اللہ زینا وہ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا،
لن ہرگز نہ تغنی نفع دے گی، فائدہ دے گی، بینیفٹ دے گی، انہم سے ان کو، اموالہم مال ان کے، یعنی ان کی پراپرٹی جو ان کے پاس جائیداد وغیرہ ہے، وا اور لا نہ اولادہم اولاد ان کی، دنیا میں یہ دو ہی طاقت کی علامت سمجھی جاتی ہیں، اولاد اور مال، لیکن آخرت میں ان کا کوئی بھی انسان کو فائدہ نہیں ہوگا، انسان اپنے مال کی وجہ سے آگے جائے گا۔ ہم وہ من اللہ، نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی ڈیفینیٹلی، ہم وہ من اللہ سے اللہ کے، شیئن کچھ بھی، واولائکا اور وہی لوگ ہیں، ہم وہ وقودو ایندھن بنیں گے، نار آگ، تو جہنم، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سب کو بچائے اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ تو جہنم کا ایندھن جو ہیں وہ لوگ بھی ہوں گے، انسانوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، تو دیکھ لیں کتنی خوفناک جگہ ہے، کتنی ہی بری جگہ ہے وہ رہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے اور اچھے اچھے مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ انا بے شک اللہ زینہ وہ جو، کافرو جنہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہ، تغنی فائدہ دے گی، تغنیا انہم سے ان کو، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی، اولادیں ان کی بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گی، من اللہ سے اللہ سے، شیئن کچھ بھی، واولئک اور وہی لوگ، ہم وہ وقودو ایندھن بنیں گے، نار آگ کا یا دوزخ کا۔ جی انا بے شک الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن نہیں تغنی کوئی فائدہ دے گی، انہم ان کو، اموالہم ان کے مال، وا اور لا نہیں اولادہم ان کی اولاد، ہم ان کو، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، وا اور اولئک وہی لوگ، ہم ہوں گے، وقود ایندھن، ناری آگ کا۔ جی الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے کہ جی ہم آپ کی آواز بہت زیادہ سلو ہو گئی ہے۔ سلو ہو گئی ہے، پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم میں مائک دوسرا یوز کروں گا، یہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے جی بچوں، اپنا خیال رکھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، عاذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔